ڈٹ کر کھڑے ایک قیدی کی جسے حکومت سے نکالتے ہوئے یہ سوچ کار فرما تھی کہ وہ تو عوام میں بہت ہی غیر مقبول ہو چکا ہے، اس کی جگہ جب شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اقتدار میں لایا جائے گا اور اس حکومت کو جب اداروں کی بھی مکمل سپورٹ مل جائے گی تو چند مہینوں کے اندر ہی اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، یوں اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ماضی کا قصہ بنا دیا جائے گا۔ اس سوچ کے زیر اثر رجیم چینج کا منصوبہ بنایا گیا، حکومت بدلنے سے پہلے سرویز کرائے گئے، کہا گیا کہ جناب عمران خان عوامی مقبولیت جو ہے وہ گرتے گرتے 7% تک آ گئی ہے، یعنی حکومت بدلنے سے پہلے یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ عمران خان اب کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ بھی ثابت نہیں ہوگا، مگر حکومت بدلنے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی پورا ملک سڑکوں پہ نکل آیا، ملک کے ہر قریہ، ہر بستی، ہر شہر میں لوگ کسی کال کے بغیر نکل آئے اور پورا ملک عمران تیرے جہاں نثار بے شمار کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ عمران خان کو ہٹانے والوں کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے، عمران خان خود بھی پھر مزاحمت کا پہاڑ بن گیا تو اقتدار کے ایوانوں میں پھر ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ اس سے چھٹکارا پایا جائے، پھر وزیر آباد میں اس پر 3 طرف سے فائرنگ کی گئی۔ منصوبہ تو بظاہر وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جسم پر 4 گولیاں کھانے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اس کے جسم پر لگنے والے گولیوں کے زخموں کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر جب اس نے خود کیمرے کے سامنے اپنے پٹیاں کھول کے زخم دکھائے، پھر لوگوں کو یقین آیا حملہ تھا وہ کتنا شدید تھا۔ وہ ڈر کر ناظرین ملک سے بھاگا، نہ اپنے موقف سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے ہٹا۔ پھر نئی منصوبہ بندی ہوئی اور 200 کے قریب مقدمات بنا دیے گئے۔ اب کہا گیا کہ جی یہ ناز و نام میں پلا عمران خان جیل میں 3-4 دن کے اندر ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ آج تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس دوران کبھی ایک روز ایک دفعہ بھی اس نے اپنی بیماری کی شکایت نہیں کی۔ گرمیوں میں اس کا جو سیل ہے اس وقت وہ تندور کی طرح دہک رہا ہے، لیکن اس نے ایئر کنڈیشن کی فریاد نہیں کی۔ ہفتوں اسے قید تنہائی میں رکھا گیا اور بار بار رکھا گیا، اس کی ملاقاتیں بند کروا دی گئی۔ شدید خواہش کے باوجود اس کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروائی جاتی، مگر اس کی ہمت ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کو آفرز کی گئی، بس کچھ عرصہ خاموش رہنے کا وعدہ کر لو، پھر جہاں جاؤ جا سکتے ہو۔ اب ہر تیسرے روز کوئی ہرکارہ نئی ڈیل لے کر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جدوجہد کی توہین کرنے پر تیار نہیں اور جیل میں عزم و ہمت کا پہاڑ بنا بیٹھا ہے۔ اس لیے گزشتہ روز رانا ثناء اللہ کو کہنا پڑا، انتہائی سینئر نون لیگی رہنما، ان کو کہنا پڑا کہ عمران خان نہ رہا ہونے کو تیار ہیں، نہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں ہم ان کا کیا کریں۔ ناظرین رانا ثناء اللہ کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ قیدی جیت کے ہے، ظالم ظلم کر کر کے تھک گئے، مگر قوم کی خاطر قربانی دینے والا کپتان جیل میں آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنے نظریے کی خاطر یہ قید اب اس کا اپنا انتخاب ہے۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی سیاسی مخالف کی اتنی اثار اور قربانی کا اس انداز میں کٹڑ مخالفین نے اعتراف کیا۔